السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء امتہ ومشائخ زمرتہ ملتہ اجمعین، اما بعد۔ ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم يا أرحم الراحمين، صلى الله على النبي الكريم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ حضرات محترم بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ جل جلالہ والہ کا بڑا احسان کرم ہے کہ ہمیں اور آپ کو یہاں خانقاہ رحمانیہ امدادیہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہاں آنا اور بیٹھنا اور ذکر کرنا قبول فرمائے، اور جس مقصد سے آئے ہیں اللہ تعالی اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، اور ہمیں حق بات بولنے کی اور آپ کو سننے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل جلالہ کا بڑا احسان ہے کہ اس نے ہم کو اور آپ کو بڑے اونچے مقصد کے لیے بھیجا ہے۔ تانبا کو سونا بنانا مشکل، لیکن یہاں پر اللہ نے انسان کو انسان بنانے کا جوہر دیا ہے، اور اس کے بنانے کے لیے ہم کو یہاں پر بھیجا ہے۔ لیکن کیمیا اگر ہر چیز کو کیمیا نہیں بنا سکتا، اس لیے ضروری نہیں کہ ہر آنے والا کامل انسان بن جائے، لیکن ایک بھی ہم میں سے کیمیا بن گیا تو اس کی وجہ سے سب کی مغفرت کے لیے وہ کافی ہے۔ چنانچہ ایک واقعہ ہے کہ ایام حج میں ایک بزرگ نے خواب میں دیکھا کہ دو آدمی آئے اور ایک نے دوسرے سے پوچھا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ دوسرے نے جواب دیا کہ 6 لاکھ ہیں۔ پھر پوچھا کہ کتنوں کا حج قبول ہوا؟ جواب دیا 6 کا قبول ہوا۔ خواب دیکھنے والے بزرگ بہت پریشان ہوئے کہ یا اللہ، اوروں کا کیا ہوا؟ دوسرے دن وہی دونوں فرشتے خواب میں آئے اور ایک نے دوسرے سے پوچھا 6 کا حج قبول ہوا، اس کے علاوہ اوروں کا کیا ہوا؟ تو دوسرے فرشتہ نے جواب دیا کہ ان 6 آدمیوں کی برکت سے خدا نے بقیہ تمام حج کرنے والوں کی مغفرت فرمائی۔ بہرحال ہمارے یہاں جو آتے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو کیمیا بنا دے۔ اگر ایک ہی کیمیا بن گیا تو سب کی نجات کا وہ ذریعہ ہے، اور اگر سب ہی بن جائے تو کیا کہنا۔ لیکن کیمیا بننے کے لیے سب سے پہلے اہم چیز اپنی نیت درست کرنا ہے۔ اللہ کی طرف سے عمل کی کوتاہی معاف ہو سکتی ہے، لیکن نیت کی کوتاہی کو خدا معاف نہیں فرماتے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ نیت کو ٹھیک رکھا کرو، ایمان میں تو کوتاہی ہوتی رہتی ہے، لیکن نیت میں کوتاہی نہ ہو، نیت کی کوتاہی سے کیا کرایا سب برباد ہو جاتا ہے۔
تصوف میں اسی پر زور دیا جاتا ہے اور اسی کے لیے محنت کرائی جاتی ہے، لہذا اسی وقت سے تصوف کا نام اخلاص رکھا گیا ہے۔ تو فرمایا تصوف نام ہے تصحیح نیت کا، اور بعض فرماتے ہیں تصوف اخلاق کا نام، اور بعض فرماتے ہیں تصوف تحلیہ کا نام۔ اور حضرت نے فرمایا کہ تصوف کی روح نیت کا ٹھیک کرنا۔ آپ حضرات کے سامنے وہ حدیث ہوگی کہ 3 آدمیوں کے اخلاص کی برکت سے خدا نے پہاڑ کی چٹان کو ہٹا کر انہیں نجات دی، اور 3 بڑے بڑے عمل کرنے والوں کو دکھاوے کی وجہ سے جہنم رسید کیا۔ شہید، عالم و قاری، اسی طرح سخی، یہ تینوں بڑے عمل ہیں۔ عملوں میں سے بڑا عمل دعوت والا عمل ہے، اور اس میں بھی شہادت کا درجہ بڑا درجہ، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ مجھے شہید اعظم کہا جائے۔ تو نیت ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ یہ اپنی کارگزاری فرشتوں کے سامنے سنائے گا، لیکن سارے فرشتے یہ کہیں گے کہ اللہ کی قسم یہ جھوٹا ہے۔ تو جہاد میں شہید ہونے والا بھی اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں جائے گا۔ اسی طرح انبیاء کرام کی وعث علم کا پہنچنا ہے۔ انما بعثت معلما، یعنی مجھے حقیقتاً معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جب اس سے اس کی کارگزاری پوچھی جائے گی تو وہ کہے گا کہ میں نے لوگوں کو تعلیم دی اور قرآن سکھایا، لیکن اس میں بھی اخلاص نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسی طرح سخی سے سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا، تو وہ جواب دے گا کہ اے اللہ، میں نے تیرے راستے کے اندر اپنا مال خرچ کر دیا، اس سے مدرسہ بنایا، راستے بنائے اور درخت لگائے اور بہت کار خیر کیے، لیکن کہا جائے گا کہ جھوٹ ہے، تو نے یہ سب کام دفاع کے لیے کیے تھے۔ جاؤ، آج یہاں تیرا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے گھسیٹ کر لے جاؤ اور اندھے منہ جہنم میں پھینک دو، چنانچہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ حدیث بہت ڈر والی ہے۔ اس حدیث کے سنانے میں راوی اور سامع دونوں بے ہوش ہو جاتے تھے، اور 3 آدمی کے اخلاص کی برکت سے خدا نے چٹان کو ہٹا دیا۔ قصہ حدیث کی کتابوں میں ہے، اس طرح جس کا خلاصہ یہ ہے کہ 3 آدمی رات گزارنے کے لیے ایک غار میں گھس گئے، اور خدا کا کرنا کہ آندھی آئی اور ایک چٹان اوپر سے آئی اور غار پر گر گئی، اور وہ غار اس چٹان سے اس طرح بند ہو گئی کہ ان تینوں میں سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، یہاں تک کہ تینوں کو اپنے مرنے کا اندیشہ ہو گیا۔ ان تینوں نے مل کر مشورہ کیا کہ چلو ہم لوگ سوچیں کہ کوئی عمل خدا کے لیے ہے یا نہیں، اور پھر اس عمل کی برکت سے اس بلا سے حفاظت خدا سے مانگیں۔ سب نے سوچا، پھر ایک نے دعا میں کہا کہ یا اللہ، میں اپنی ماں باپ کی خدمت کیا کرتا تھا،
اور میں اپنے ماں باپ کو پہلے دودھ پلایا کرتا تھا اور پھر اپنی اولاد اور بچوں کو پلاتا تھا۔ ایک دفعہ دیر ہو گئی جس کی وجہ سے ماں باپ سو گئے۔ میں نے مناسب نہ سمجھا کہ ماں باپ سے پہلے بچوں کو دودھ پلاؤں اور انہیں جگانا بھی مناسب نہ سمجھا، یہاں تک کہ رات بھر دودھ لے کر کھڑا رہا۔ پھر جب وہ اٹھے تب ان دودھ پلایا، پھر اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔ اے خدا، یہ عمل میں نے صرف تیرے لیے کیا تھا، اگر تیری بارگاہ میں یہ عمل قبول ہے تو اس چٹان کو ہٹا دے۔ چنانچہ خدا نے اس چٹان کو ہٹا دیا، لیکن ابھی اتنی نہیں ہٹی کہ یہ نکل جائے۔ اب دوسرے نے دعا کی کہ اے اللہ، میری چچا کی لڑکی تھی اور وہ بہت متقی تھی، میں اس پر عاشق تھا اور موقع کی تلاش میں تھا اور مجھے موقع نہیں ملتا تھا، لیکن وہ ایک مرتبہ میرے پاس مجبوری کے مارے قرض لینے آ گئی اور اس وقت میں مالدار تھا۔ میں نے اس کے سامنے اپنی حاجت رکھی، وہ مجبور تھی، اس لیے وہ اس پر راضی ہو گئی۔ میں نے اس کو رقم دے دی۔ رات کو جب میں اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا، اے اللہ کے بندے، اللہ سے ڈر۔ اے اللہ، میرے لیے اس سے روکنے والا کوئی معنی نہیں تھا، لیکن میرے دل میں تیرا ڈر پیدا ہوا اور میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اگر یہ عمل خدا تیرے لیے کیا ہے اور تو راضی ہے تو اس عمل کی برکت سے اس چٹان کو ہٹا دی۔ چنانچہ چٹان تھوڑی سی اور ہٹی، لیکن ابھی یقین نہیں ہے کہ یہ سب باہر نکل سکتے۔ اب تیسرے کی باری آئی، اس نے دعا کی، اے اللہ، میرے یہاں ایک مزدور آیا اور اس نے مزدوری کی اور مزدوری کی رقم پر کچھ بات بڑھی اور وہ مزدوری چھوڑ کر چلا گیا۔ پھر میں نے اس کے مال کو کھیت میں لگایا اور جانور خریدے، یہاں تک کہ اس سے بہت سا مال اور جانور ہو گئے۔ کافی دنوں کے بعد وہ آیا اور اس نے اپنی مزدوری مانگی۔ میں نے اس کے سامنے سارا مال اور سارا جانور رکھ دیا اور کہا، یہ سب تیری مزدوری میں ہے۔ اور میں نے اسے سارا قصہ سنایا۔ جب اسے یہ پتا چلا تو وہ سارا مال لے کر چلا گیا۔ اے اللہ، اگر یہ عمل تیرے لیے تھا اور آپ اس عمل سے خوش ہیں تو اس عمل کی برکت سے اس چٹان کو ہٹا دے۔ چنانچہ اب کی بار چٹان پورا کا پورا ہٹ گیا۔ اس قصہ میں 3 اہم عمل معلوم ہوئے۔ معیشت کو اللہ کی رضا کے واسطے چھوڑے، والدین کی حق کو اللہ کی رضا کے لیے ادا کرے، کسی کی مزدوری رہ گئی ہو تو اللہ کے لیے بڑھاوے۔ جب ان عملوں کو اللہ کے لیے کرنا ہے تو ضروری ہے کہ اس خانقاہ کے اندر آیا ہے وہ تو خصوصاً صرف ولی کہلانے کے لیے اور بجائے نہ کرے بلکہ اللہ کے لیے کرے، اور نہ مقرب کہلانے کے لیے خدمت کرے بلکہ خدمت اس وجہ سے کرے کہ میں خادم ہوں اور میں خدا کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ بعض حدیث میں ہے کہ جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، اور یہ شرک خفی ہے۔ قرآن پاک میں ہے، لا خیر فی کثیر من نذور
الناس، تبلیغ و تعلیم کے اندر اللہ کی رضا کی نیت ہو تو صحبت صحیح قبول ہوگی۔ اس لیے اللہ ہم کو نیت ٹھیک کرنے کی توفیق دے، اس کے لیے کوشش کرنا پڑتی ہے۔ نماز کیا ہے؟ ٹیلی ویژن آج ہماری نماز اغیار خدا کا ٹیلی ویژن ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور کسی پرانی عورت کے پاس جا رہا ہے، دکاندار سے بات کر رہا ہے، اعلیٰ تصور ہے اور اعلیٰ بات دل میں آتی ہے، اور ہر اور محرک عمل خیالات ہیں۔ اگر خیالات پاکیزہ اور صالح ہیں تو عمل بھی صالح ہے، ورنہ عمل برے صادر ہوں گے۔ اس لیے اس بات کی محنت کرنی ہے اور مشق کرنی ہے کہ کوئی بھی عمل ہو وہ اللہ کے لیے ہو جائے۔ غیر کے لیے عمل کرنا یہ بھی شرک ہے، اگرچہ شرک ذات میں نہیں لیکن نیت میں ہے۔ شرک فی النیت یہی ہے کہ تو بھی راضی ہو اور خدا بھی راضی ہو، اور اخلاص فی النیہ یہ ہے کہ غیر کی نیت ہٹ جائے۔ اللہ ہماری اور تمہارے شرک فی النیہ سے حفاظت فرمائے۔ اگر اعمال میں اخلاص فی النیہ ہے تو پوری رات جگنے اور پورا قرآن پڑھنے کا اجر ملے گا، اور جیسا یہ جگہ نیت کے ٹھیک ہونے کی ہے اس طرح یہ جگہ خطرہ کا مقام بھی ہے، اور ہر آدمی کے لیے مرنے سے پہلے خطرہ کا مقام ہے۔ اس لیے ہر وقت عمل میں اخلاص کی فکر رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیجیے۔